جگہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد 5 ایکڑ کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس میں پیسہ دینا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، اس وقت کی جو بڑی خبر ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہے وہ ہے ایودھیا میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد کے بدلے میں جو جگہ دی گئی تھی، اس کو لے کر جو نئی مسجد کا کل 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر بنیاد رکھا گیا، اس کو لے کر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی تعمیر ہونے والی بابری مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ جی ہاں دوستوں، کیا ہے خبر؟ اسد الدین اویسی صاحب کا وہ بیان بھی آپ کو پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد کی سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کے بارے میں اس وقت بڑی خوشخبری آ رہی ہے، وہ بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ براہ کرم ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا 24 جنوری 2021 کو حیدرآباد کی بعض مسلم تنظیموں بالخصوص مسلم شبان نے جا کر حیدرآباد کی جو سیکریٹریٹ کی مسجدوں کو شہید کیا گیا تھا، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسی کو لے کر تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR نے آج ایک منعقد کی تھی میٹنگ، جس میں دیگر لوگوں کو بھی جمع کیا گیا۔ مشتاق ملک صاحب بھی وہاں پہنچے تھے۔ بہرحال بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ 26 فروری کو سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور وہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ بہرحال آپ حضرات ان ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ اور چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ملبے کو جلد سے جلد صاف کیا جائے، اور ملبے کو صاف کرنے کے بعد وہاں مساجد کے احاطے کی کمپاؤنڈ والنگ ہوگی۔ وہ کمپاؤنڈ والنگ کے بعد سمجھیے وہاں فاؤنڈیشن اسٹون ہوگا اور نماز شروع ہو جائے گی۔ اچھے سے اچھا جو ہے وہاں پہ کام کر کے جلد سے جلد مسجد تعمیر کرنے کا جو ہے فیصلہ لیا گیا۔ 26 تاریخ کے دن فروری 26 کو سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 26 فروری 2021 جمعہ کے دن 4 بجے سنگ بنیاد رکھنے کا پروگرام طے کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف BJP کے لیڈران آئے دن بکواسات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت ایک تازہ بیان آیا ہے۔ ایک BJP نیتا نے مسلمانوں کی دشمنی میں ایک خطرناک ترین بیان دے دیا ہے۔ جی ہاں دوستوں، BJP کے لیڈر کس قدر نفرت انگیز بیانی کر سکتے ہیں آپ حضرات ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ مغربی اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں اس وقت نظر آئی جب BJP کے ایک لیڈر نے ہندوؤں کو مسلمانوں کا خوف دکھا کر 5 بچے پیدا کرنے کی صلاح دے دی۔ BJP کے شعبہ تجارت کی ریاستی کنوینر ونیت اگروال نے شاردا یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی کے دوران ہم 2 ہمارے 5 کا نعرہ دیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اپنے بچوں کو لوہا ہتھیار خریدنا اور چلانا سکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک 2 بچے پیدا کرنے کا اصول نافذ نہیں ہوتا تب تک 5 بچے پیدا کرنے کا عہد لے۔ انہوں نے کہا یا تو ان کے بھی 2 ہمارے بھی 2 ہونے چاہیے یا پھر ہم 2 ہمارے 5 کا عہد کریں۔ BJP لیڈر نے 5 بچوں میں سے ہر ایک کو کس کام پر لگایا جانا چاہیے یہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پڑھا لکھا بچہ سیاست میں جائے، ایک بچے کو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لوہا خریدنا اور چلانا سکھائیے، ایک بچے کو فوج میں بھیجیں، ایک بچے کو کاروبار میں لگائیں اور ایک بچے کو IAS PCS بنا کر ملک کی خدمات میں لگائیے۔ ونیش شادرا نے کہا کہ جمہوریت کا پاکیزہ دن ہے اور اس دن یا تو ہم 2 ہمارے 2 یا پھر ہم 3 ہمارے 3 کا اصول حکومت سب کے لیے بنا دے۔ اس طرح کا خطرناک ترین بیان BJP کے نیتا دیتے آ رہے ہیں اور اس طرح کا ایک بیان انہوں نے بھی دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 روپے کے پرانے نوٹ حکومت بند کر رہی ہے اور نوٹ بندی پھر سے ہوگی، لیکن RBI نے اس کو سختی سے یہ کہہ دیا کہ یہ غلط خبر ہے اور یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے۔ ملک میں پھر ایک مرتبہ پرانی نوٹ بندی نہیں ہوگی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے پرانے نوٹوں کے مارچ اپریل سے بند ہو جانے کی تردید کر دی ہے۔ اس طرح ایک ہفتے سے میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پرانی نوٹ واپس لینے کا منصوبہ ہے۔ قدیم کرنسی کا مارچ اپریل سے چلن بند ہو جانے کی اطلاعات پر دوبارہ عوام میں تشویش پیدا ہو گئی۔ ان پرانے نوٹوں کو بینک میں تبدیل کرنے کی اطلاعات تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عوام کی تشویش کو دیکھتے ہوئے RBI نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے اور نہ ہی عوام اس کو قبول کریں۔ مستقبل میں ہندوستان کی کوئی بھی کرنسی کو منسوخ کرنے کی تجویز RBI کے پاس زیر غور نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں، اس طرح کی نوٹ بندی کی جو خبر دوبارہ پھر سے آ رہی تھی یہ بالکل فیک ہے، اس کو آپ حضرات یقین نہ کریں۔ ایسے ہی نوٹ چلتے رہیں گے جب تک کہ RBI خود اس کو اپنے آفیشیلی طور پر اعلان نہ کر دے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کے متعلق اس وقت ایک بڑی خبر کھل
کھل کر آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، کرونا کی آڑ میں بالخصوص گودی میڈیا اور بی جے پی حکومت نے تبلیغ جماعت اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کس طرح سے کوشش کی تھی اور سینکڑوں تبلیغیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی کے متعلق جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کوشش کر رہی ہے جس طرح سے بدنام کیا گیا اس کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ کرونا وائرس کو تبلیغی مرکز نظام الدین سے جوڑ کر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں بالخصوص مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں اور پرنٹ میڈیا کے خلاف مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں داخل پیٹیشن پر کل یعنی 28 جنوری کو چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت متوقع ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ذریعے جاری کردہ ریلیز کے مطابق سپریم کورٹ آف انڈیا کے رجسٹرار کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق کل چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے، جسٹس ایس اے بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم کے روبرو معاملہ سماعت کے لیے پیش ہوگا۔ دری اثنا گزشتہ کل تیسری مرتبہ مرکزی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ بھی داخل کیا گیا۔ بہرحال دوستوں، کل پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے اور جمعیت علماء ہند جس طرح سے مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے تبلیغ جماعت کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، گودی میڈیا اور حکومت نے ان کے خلاف پٹیشن داخل کی گئی اور کل 28 جنوری کو اس کی سماعت ہونے والی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جمعیت علماء ہند کو اس مقدمے میں زبردست طریقے سے کامیابی عطا فرمائے اور گودی میڈیا کا منہ کالا ہو جائے۔ بات کرتے ہیں جو نئی بابری مسجد تعمیر ہو رہی ایودھیا میں، اس کے متعلق کل دراصل 26 جنوری کے موقع پر اسد الدین اویسی بیدر کرناٹک پہنچے تھے اور وہاں وہ بیان کر رہے تھے اور انہوں نے ایودھیا میں تعمیر ہونے والی جو 5 ایکڑ کی زمین حکومت کی بھیک لے کر انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن بنا رہی ہے، اس کے متعلق اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہاں پر مسجد کے لیے پیسہ دینا اور نئی تعمیر ہونے والی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ جی ہاں دوستوں، آپ حضرات پہلے تفصیل سے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 107 اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا کہ اس مسجد کو خاک میں ملا دو، تو صحابہ کرام نے اس مسجد کو خاک میں ملا دیا۔ آج جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین لے کر مسجد بنا رہے ہیں اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اے ظالموں، چلو بر پانی میں ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ کہاں احمد اللہ وہ مجاہد آزادی جو ایک بہترین جنرل تھا، جو بہترین جنرل تھا؟ اگر وہ احمد اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے یہ مسجد زراعت ہے۔ جو لوگ 5 ایکڑ زمین لے کر پیسے پوچھ رہے ہیں، میں نے ہر مسلک کے علماءوں سے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، پرسنل لا بورڈ کے عاملہ کے اجلاس میں ذمہ داروں سے پوچھا، تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس جگہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد 5 ایکڑ کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس میں پیسہ دینا غلط ہے۔ اگر تم کو پیسے دینا ہے تو بیدر میں کسی غریب یتیم بچی کی شادی کراؤ، یتیموں کو تعلیم دلاؤ۔ دوستوں، اسد الدین اویسی نے نئی تعمیر ہونے والی بابری مسجد میں نماز پڑھنے کو جس طرح سے حرام قرار دیا اور پیسے دینے کی بات بھی ناجائز قرار دی، اس کے متعلق اور دیگر تمام خبروں کے متعلق آپ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔